ایران میں جو جنگ چل رہی ہے یا ایران کے اوپر جو جنگ تھوپی گئی ہے اس کو 2 ہفتے سے زیادہ کا سمے بیت چکا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ کشمیر سے ہمارے ساتھ فی الحال موجود ہیں ایک بے حد خاص مہمان۔ کیوں بھارت کے کچھ شہر لگاتار جب سے پچھلے 2 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں ابل رہے ہیں، کشمیر سے لے کر اور لکھنؤ تک۔ کوئی بھی ملک جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی یا کوئی بھی پاپولیشن جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی اگر وہ مسلمان ہیں اس کو اسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ ان پہ جتنی بھی لاٹھی بم وغیرہ برسایا جائے، ان کا جتنا بھی قتل عام ہونا چاہیے وہ ہمارے مفاد میں ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہندوستان میں یہ جو رجیم ہے اس وقت جو ملک چلا رہی ہے، یہ ہر اس آپٹکس سے خوش ہوتے ہیں جو اینٹی مسلم آپٹکس ہے۔ لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ موریلٹی یا کوئی سینٹیمنٹلزم یہ سب معنی نہیں رکھتا، فارن پالیسی میں جو چیز معنی رکھتی ہے وہ ہے نیشنل انٹرسٹ اور پریگمیٹزم۔ گاندھی جی کے آئیڈیا آف انڈیا سے اب ہمیں نفرت ہے، which was based on justice, which was based on equality, which was based on human rights۔ ہم نے گاندھی جی کے آئیڈیا آف انڈیا کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو ایک رجیم بن چکی ہے ٹرمپ سے لے کے نیتن یاہو تک، جس میں سینٹر میں ایپسٹین صاحب، کیا ہم کہیں پہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیں، سائیڈ نہ لیں اور جسٹس کا سائیڈ لیں، ورلڈ آرڈر کا بیسڈ آن رولز اگر اس کا سائیڈ لے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے تو فائلیں اور زیادہ کھل جائیں گی۔ کوئی بھی جو سچائی کی بات کرتا ہے، جو بات برداشت نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان چلے جاؤ، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش چلے جاؤ۔ میں اسرائیل کی کنڈمنیشن کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ No, please. میں اسرائیل کی کنڈمنیشن کر رہا ہوں، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ آپ نے ان کو اپنا فادر لینڈ بنایا ہوگا، اپنا پتا شری بنایا ہوگا، ہمارا نہیں ہے۔ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اسرائیل کی کنڈمنیشن کر رہا ہوں۔ ایران کیوں چلا جاؤں؟ میں ایران کیوں چلا جاؤں؟ No, please. Don't answer to them. You. باقی ان کا خواب ہے جو ہمیں یا کبھی پاکستان یا کبھی ایران بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں حیدر کرار کی نسل میں سے ہوں، جہاں پہ حق ہے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو سچائی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ نمسکار، اس خاص پوڈ کاسٹ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ میں ہوں عارفہ خانم شیروانی۔ ایران میں جو جنگ چل رہی ہے یا ایران کے اوپر جو جنگ تھوپی گئی ہے اس کو 2 ہفتے سے زیادہ کا سمے بیت چکا ہے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ جب اس جنگ کو انہوں نے شروع کیا تھا تب وہ دنیا کے سب سے شکتیشالی ویکتی تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس جنگ نے پوری طریقے سے ورلڈ آرڈر جسے ہم یہ کہتے ہیں، جو بیلنس آف پاور ہے، یعنی سत्ता کا سنتولن ہی بگڑ رہا ہے۔ لیکن فی الحال ایران کے یہ کہنے کے بعد کہ وہ سیز فائر نہیں چاہتے اور اگر کریں گے تو اپنی شرطوں پر کریں گے، یہ جنگ کہاں جا رہی ہے؟ ایران کے اوپر لگاتار حملے جاری ہیں، اس سے کمزور تو ہو رہا ہے ایران، لیکن پورے خطے میں یہ جنگ جو ہے پورے طریقے سے بکھر رہی ہے۔ سعودی عرب سے لے کر UAE سے لے کر قطر اور تمام جو یہ کھاڑی کے دیش ہیں ان سب میں یہ جنگ بکھر رہی ہے۔ تو اب یہ کیا ہونے والا ہے آگے، اور کیوں بھارت کے کچھ شہر لگاتار جب سے پچھلے 2 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں ابل رہے ہیں، کشمیر سے لے کر اور لکھنؤ تک۔ کشمیر سے ہمارے ساتھ فی الحال موجود ہیں ایک بے حد خاص مہمان، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، اور آغا سید روح اللہ مہدی صاحب۔ روح اللہ مہدی صاحب، آپ کا تعلق کچھ وہاں ایران سے بھی ہے؟ ایران سے، ہاں، میرے اینسسٹرس ایران سے آئے ہیں، جو میر شمس الدین عراقی نام سے مشہور ایک سینٹ تھے، آج سے کچھ 600 سال قریب پہلے وہ ایران سے پہلے ایمبیسڈر تھے اس وقت کے، جو رائل فیملی تھی ایران میں ان کے ایمبیسڈر تھے کشمیر میں۔ پھر وہ واپس چلے گئے اور پھر ایز اے مشنری وہ واپس آئے دین کی تبلیغ کے لیے کشمیر میں۔ پھر انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی، اپنے ساتھ کچھ سادات کو ساتھ، سیدز کو ساتھ لے آئے، کلیرکس وغیرہ۔ تو
जिसे शियत कहते हैं, اس کی تبلیغ انہوں نے وہاں پہ شروع کی. تو میرا خاندان جو ہے وہ پھر اسی سلسلے سے 600 سال پہلے. ہاں 600 سال پہلے. اب یہ جو انبخت جو ہے وہ کہیں گے کہ چلے جاؤ واپس، آپ یہاں کے نہیں ہے، اور وہ 600 سال پہلے کی بات ہے. نہیں تو آپ کو تو آج پارلیمنٹ میں کہہ دیا گیا کہ آپ ایران چلے جائیے. آج بھی کہا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو سچائی کی بات کرتا ہے، جو بات برداشت نہیں ہوتی ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان چلے جاؤ، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش چلے جاؤ، کبھی یہ کہا جاتا ہے، آج یہ کہا گیا کہ ایران بھی چلے جاؤ. تو سچائی برداشت نہیں ہوتی ہے. اور اب وہ ہیومن ایلیمنٹ ہم سے ختم کیوں ہوا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی انسانی مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں نے کچھ دن پہلے یونیورسٹی میں بھی یہ بات کہی تھی JNU میں، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے سٹیزن آف اے پرٹیکولر کنٹری ٹو ٹاک اباؤٹ ٹو ٹاک فار دا جسٹس اس پاپولیشن کے لیے. جسٹس یونیورسل ہے، ہیومن رائٹس یونیورسل ہے. آپ کو جسٹس کے بارے میں، ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کرنے کے لیے یو ڈونٹ ہیو ٹو بی انڈین، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پاکستانی، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی. تو کیا ایران ہی نیا پاکستان ہے؟ کیونکہ ہمارے پردھان منتری کے منہ سے تو ایک شبد نہیں نکلا، اتنے بڑے نیتا کا قتل کر دیا گیا، تمام انترراشٹریہ جو قانون ہیں، جو اصول ہیں، ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک ٹویٹ انہوں نے کیا کہ میری راشٹرپتی سے ملاقات ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے فون پر ایران کے. اس ٹویٹ میں بھی یہ نہیں کہا کہ انہیں دکھ ہوا کہ سپریم لیڈر کی ہتیا کر دی گئی. کوئی بھی ملک انفارچونیٹلی جو مسلمان ہوگا وہ نیا پاکستان ہوگا اس رائٹ ونگ آئیڈیالوجی کے لیے جو انڈیا میں ہے اس وقت انفارچونیٹلی. اور کوئی بھی ملک جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی، یا کوئی بھی پاپولیشن جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی، اگر وہ مسلمان ہے، اس کو اسی طریقے سے دیکھا جائے گا کہ ان پہ جتنی بھی لاٹھی بم وغیرہ برسایا جائے، ان کا جتنا بھی قتل عام ہونا چاہیے وہ ہمارے مفاد میں ہے. اور انفارچونیٹلی ہندوستان میں یہ جو رجیم ہے اس وقت، جو ملک چلا رہی ہے، رائٹ ونگ رجیم، ایکسٹریم رائٹ ونگ رجیم، یہ ہر اس آپٹکس سے خوش ہوتے ہیں جو اینٹی مسلم آپٹکس ہے، جہاں پہ مسلمان قتل ہوتے ہو. آپ دیکھیے کہ ایک بچے کی ڈیتھ کو، یا ایک بچے کی مارننگ کو جو عزادار تھا، یا وہ جس کی ساری فیملی ختم ہو گئی تھی، اور ایک واحد سروائیور تھا اس غازہ کے اس حملے میں، اس پکچر کو اگر آپ کو یاد ہے کس طرح سے یہاں پہ سیلیبریٹ کیا گیا، وہ خاک آلودہ وہ زخمی بچہ چھوٹا سا، اور کس طرح سے رائٹ ونگ نے اس کو سیلیبریٹ کیا کہ ہم خوش ہے اس کی اس حالت سے. اور اس طرح کی سیلیبریشنز ہوتی ہے جہاں پہ بھی انسانوں کو مارا جاتا ہے، اگر وہ انسان مسلمان ہے. میں نے تو یہاں تک بھی تصویریں دیکھی ہیں کہ لوگ جو ہیں تھالی سجا رہے ہیں کھانے کی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غازہ کے بچوں کے نام میں کھا رہا ہوں. بالکل. اور بدقسمتی سے ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس مسلمان دشمنی میں یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. ہم ایپسٹین فائل کے جو کردار ہے ان کی طرف جا رہے ہیں، اس کردار کے نزدیک جا رہے ہیں، ان کے حامی بن رہے ہیں، ان کے خاموش سپورٹرز بن رہے ہیں، یا سائلنٹ پیسو سپورٹرز بن رہے ہیں. ایک مورل ڈیوائڈ تھا دنیا میں، جس مورل ڈیوائڈ کے اس سائڈ پہ، یعنی مورالٹی پہ، آئیڈیا آف جسٹس پہ ہندوستان نے اس ملک کی بنیاد کو رکھا. گاندھی جی کی اسٹرگل اٹ واز ڈریون بائی مورالٹی. اس میں جسٹس اور مورالٹی ایک سینٹرل ایلیمنٹ تھا، اور ہندوستان نے وہی شیپ پکڑی بلا لحاظ مذہب و ملت. انسان کے حقوق جہاں پہ بھی پامال ہوتے ہو، ہم اس کے خلاف ہے، ہم اس سسٹم کے خلاف ہے جو انسان کے حقوق کو پامال کرے. لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ موریلٹی یا کوئی سینٹیمنٹلزم یہ سب معنی نہیں رکھتا. فارن پالیسی میں جو چیز معنی رکھتی ہے وہ ہے نیشنل انٹرسٹ اور پریگمیٹزم. اور چونکہ ہم اب اسرائیل کے زائنزم کے نزدیک ہو چکے ہیں، ہم نے گاندھی جی کے آئیڈیا آف انڈیا کو چھوڑ دیا ہے. گاندھی جی کے آئیڈیا آف انڈیا سے اب ہمیں نفرت ہے، which was based on justice, which was based on equality, which was based on human rights. اب ہم بدقسمتی سے جس کولونیل پاور کے خلاف یا کولونیل آئیڈیالوجی کے خلاف گاندھی جی نے لڑا اور سارے ملک نے لڑا، ہم سبھی نے لڑا، ہمارے اسلاف نے لڑا، اس آئیڈیا آف کولونیلزم کے اب ہم غلام بن رہے ہیں بدقسمتی سے. جہاں پہ جو انٹرسٹ ہے ملک کے، دیٹ از پرائمری، باقی چیزیں یہ سیکنڈری ہے. تو مجھے بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نریندر مودی نے بات چیت تو کی ہے ابھی پریزیڈنٹ سے، ان کے اس کے علاوہ فارن سیکرٹری جا کے ڈائری میں لکھ کر بھی آئے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ودیش منتری 4 بار بات چیت کر چکے ہیں. اگر پردھان منتری شوک سنویدنا پرکٹ کر دیتے تو کیا گھٹ جاتا؟ کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ کیا گھٹ جاتا، کون ناراض ہوتا؟ ہندوستان کی اکثر پاپولیشن، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، وہ ناراض تو نہیں ہوتے. جو دکھ رہا ہے
وہ اس کے خلاف ہے، اس قتل عام کے خلاف ہے، وہ اس ایگریشن کے خلاف ہے. ایک سورن نیشن پہ حملہ ہو، پھر اس سورن نیشن کے لیڈر کو قتل کیا جائے، یہ تو دنیا کے نارمز اور رولز کے خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، چھوٹی بچوں کو ان کے اسکول میں قتل کیا جاتا ہے 150 سے بھی زیادہ. جو گراؤنڈ پہ سینٹیمنٹ ہے ہندوستان میں اکراس ریلیجس لائنز، ہندو ہو مسلمان ہو، جو بھی صحیح سوچ رکھنے والا انسان ہے وہ اس کے خلاف ہے. ناراض کون ہوتا؟ ناراض مجھے لگتا ہے 2-3 ایلیمنٹس ہوتے. ایک وہ فرنج رائٹ ونگ ایلیمنٹ جو یہاں پہ ہے، جو ان کے لیے ایک ووٹ بینک ہے، جن کو یہ اپیز کرنے کے لیے یہ ساری سیاست کرتے ہیں، اسلاموفوبک مسلم ہیٹ وغیرہ کی سیاست کرتے. ایک وہ ناراض ہوتے. دوسرا وہ رجیم ناراض ہوتی جن کے نزدیک ہو رہے ہیں. وہ رجیم ہے ایک نیتن یاہو کی زائنس رجیم، اور وہ رجیم ہے انفارچونیٹلی ٹرمپ رجیم. میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ٹرمپ رجیم کی بات کر رہا ہوں. اور اس سب میں ایپسٹین فائل جو ہے وہ سینٹرک ہے، کیونکہ یہ ساری کڑیاں جڑی ہوئی ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو دنیا میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تجزیہ جو ہو رہا ہے، انالیسس جو ہو رہے ہیں، کہ ٹرمپ از فورس ٹو ڈو دیز کیری آؤٹ دیز ایکشنز، اور اس کا ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اور یا پھر اس کو مجبور کیا جاتا ہے بلیک میل کر کے. کیا اس بلیک میلنگ میں یا اس سارے یہ جو اسکینڈل ہے، ایپسٹین اسکینڈل ہے، اور یہ جو ایک رجیم بن چکی ہے ٹرمپ سے لے کے نیتن یاہو تک، جس میں سینٹر میں ایپسٹین سائڈ، کیا ہم کہیں پہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہ دیں، سائڈ نہ لے، اور جسٹس کا سائڈ لے، ورلڈ آرڈر کا بیسڈ آن رولز اگر اس کا سائڈ لے، تو وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، تو فائلیں اور زیادہ کھل جائیں گی. ہماری بھی فائلیں کھل جائیں گی. ہماری بھی فائلیں کھل جائیں گی. تو آپ کہہ رہے ہیں ہماری بھی کوئی ایپسٹین فائلز ہیں؟ یہ ظاہر سی بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ کون ناراض ہوگا؟ کن کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں؟ ناراضگی اگر آپ دیکھ لیجیے اسپین سے، اٹس ویری شاکنگ فار اس. اسپین جیسے ملک نے ایک اسٹرانگ اسٹینڈ لیا امریکہ کے خلاف. دے آر ایکٹیو الائز آف نیٹو بھی اور امریکہ بھی. اوور آل وہ ایکٹیو الائز ہے. برٹن نے ابھی تک دیکھ لیجیے انہوں نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا. جرمنی بھی پیچھے ہی رہی، جو جس جرمنی کو آگے ہونا چاہیے تھا. اور بہت سارے ایسے نہیں، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں آسٹریلیا نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اپنے وارشپس نہیں بھیجیں گے. تو بہت سارے ایسے ملک ہے جو الائز ہے امریکہ کے، انہوں نے نہ صرف ساتھ نہیں دیا بلکہ کنڈم بھی کیا. تو مودی جی کی ایسی کیا مجبوری ہے؟ مودی جی کی ایسی کیا مجبوری ہے؟ while we were non-aligned always. نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ جلن ہو رہی ہے کہ مودی جی کو میڈل ملا، وہ اسرائیل گئے، اس کے علاوہ ہمارے بہت راشٹر ہت یہ ہے کہ وہ ہمیں ویپنز دیتے ہیں، ہم جب پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں. آپ میڈل سے تو نہیں جل رہے ہیں ان کے؟ میں تب جلتا جب دیکھیے ایپسٹین رجیم سے کوئی میڈل ملے، میں وہاں پہ مجھے جلن نہیں ہوگی، مجھے افسوس ہوگا. میرے لیڈر کو، جو کہ اس ملک کا لیڈر ہے، پرائم منسٹر ہے آفٹر آل، لیڈر ہے، اس کو ایپسٹین رجیم سے میڈل کیوں ملتا ہے؟ یہ ہمارے لیے پوائنٹ آف کنسرن ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اینسسٹرس یا فاؤنڈنگ فادرز جو تھے اس ملک کے، وہ ایپسٹین رجیم سے میڈل لینا چاہیں گے. وہ تو بالکل دھتکارنا چاہیں گے، ریجیکٹ کرنا چاہیں گے. میں جل نہیں رہا ہوں. ہاں، آپ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، میں نے مثال دی. ان سے زیادہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارے اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو سکتے جتنا آسٹریلیا، برٹن، اسپین وغیرہ، یہ سب نیٹو الائز کے جتنے اسٹریٹجک انٹرسٹ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے، اتنے ہمارے نہیں ہے. اور اس کے باوجود بھی وین اٹ کمس ٹو کالنگ دا اسپیڈ اے اسپیڈ اور سائڈنگ دا رائٹ سائڈ، وہ انہوں نے اس میں کنڈیم بھی کیا اور صحیح سائڈ بھی لیا. ہمیں اتنی کیا مجبوری ہے؟ لیکن دوسری بات میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، ایک ویپن کے امپورٹ کے لیے وی ہیو نیگلیکٹڈ دی ادر فیکٹ، جو اب ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے. ہمیں انرجی کی بھی امپورٹ کی بھی اتنی ضرورت ہے. ویپن سے زیادہ ہمیں انرجی کی. وہی میرے اگلا سوال بھی میرا ہونے جا رہا تھا کہ مجبوری جو ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں مجبوری کا نام مہاتما گاندھی، تو اس لیے مہاتما گاندھی کا راستہ اپناتے ہوئے شانتی کی باتیں کی جا رہی ہیں، مہاتما گاندھی کا راستہ اپناتے ہوئے بات چیت کی جا رہی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کیا آپ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، کیا اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ بھارت میں اس کی ودیش نیتی میں ایک فنڈامنٹل شفٹ ہو چکا ہے، کہ پہلی بات تو ہم نان الائنڈ نہیں بلکہ ہم الائنڈ ہو چکے ہیں، پورے طریقے سے اپنے کو پارک کر چکے ہیں ہم اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ. یہ الگ بات ہے کہ ایک ٹیمپرری سنکٹ آ گیا ہے انرجی کا، جس سے ایران سے بات کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن
جس دوران نریندر مودی جی گئے وہاں اسرائیل، اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی ان کے لوٹنے کے یہ حملہ ہو گیا. یہ بھی ایک سوچ ہے ویسٹرن میڈیا میں کہ کیا اس کو ان کی اس دورے کو ایک کور کے طور پر استعمال کیا گیا. ہم نہ صرف الائی ہو چکے ہیں، ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے. ہمیں ڈکٹیشن ملتی ہے امریکہ سے کہ آپ کب تیل خریدے، کب نہیں خریدے، کن سے خریدے، کن سے نہیں خریدے. ہمارے ڈیسیجنز وائٹ ہاؤس میں لیے جاتے ہیں، ٹرمپ لیتا ہے. ہمیں کور کے لیے، ڈکوئی کے لیے یوز کیا جاتا ہے ایران ایک سورن نیشن پہ حملہ کرنے کے لیے، ایک کور دکھانے کے لیے، ایک ڈکوئی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی حملہ ہونے والا نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر کو یوز کیا جاتا ہے ٹو انوائٹ ہم ٹو اسرائیل، اور ایک کور پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے امیجیٹلی بعد ایران پہ اسٹرائک ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ جو ہے رشیا سے تیل خرید سکتے ہیں 30 دن کے لیے. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ کب جنگ لڑنی ہے اپنے دفاع کے لیے، کب جنگ نہیں لڑنی ہے. ہم نے فون کال سے جو ہے جنگ رکوا دی اپنے دفاع کی. تو فائنانس سے لے کے فورن پالیسیز تک، اور فورن پالیسی سے لے کے بجٹ تک ہمارے ڈیسیجنز اب کہیں اور لیے جاتے ہیں، اینڈ وچ از ویری کنسرننگ. ہم نان الائنڈ سے لے کے a leading nation in this all non-aligned movement. ہم ہی تو لیڈرز تھے. لیکن شاید ضد تو یہی ہے کہ وہی سب کچھ کرنا ہے جو نہرو جو کرتے تھے، وہی نہیں کرنا ہے صرف ہم کو. اسی لیے ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اب میں آ جاتی ہوں کشمیر پر. کئی لوگ حیران ہو رہے ہیں، بلکہ الزام بھی لگا رہے ہیں. تو آدھے لوگ تو حیران ہیں کہ بھئی ادھر مرے، ان کی ہتیا کی گئی آیت اللہ علی خامنئی کی، ادھر کشمیر پورا ابل گیا، اتنے جلوس نکلے. مجھے لگتا ہے اب بھی شاید کل جمعے پہ بھی جلوس نکلا ہے وہاں پر. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دوسری بات، آدھے لوگ تو حیران ہیں، جو حیران نہیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو ان کی وفاداری ہے مسلمانوں کی اور خاص کر کشمیریوں کی، یہ ہمیشہ ودیشیوں کے ساتھ رہتی ہے. کبھی ان کو پاکستان اچھا لگتا ہے، تو کبھی ان کو ایران اچھا لگتا ہے، تو کبھی ان کو سعودی عرب اچھا لگتا ہے، بس بھارت اچھا نہیں لگتا. بھارت کے لیے کشمیریوں نے خون دیا، وہ دکھتا نہیں ہے. 1947 میں پاکستان کی طرف سے جب ریڈرز آئے، یہ جو شارٹس پہنتے ہیں وہ کشمیر میں نہیں دکھے. اب تو پینٹس پہننے لگے. تو چڈی پہن کے کوئی نہیں آیا تھا کشمیر کا دفاع کرنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے. وہاں پہ پہلے کشمیریوں نے خون دیا، ان نے لڑا. اس کے بعد ہماری یہ جو ملک کی جو ہے آرمی آئی، پھر اس کے بعد آرمی نے ٹیک اوور کیا. ایک بات ہو. اس کے بعد 1989 سے لے کے ابھی تک جو ملیٹنسی وہاں پہ چلی، جو انسرجنسی ٹیررزم وہاں پہ چلا، اس میں جو خون بہایا گیا سویلینز کا، وہ کن کا خون تھا؟ 25,000 آفیشیل فگرز ہے جنہوں نے اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا اور اپنا خون دیا. the official figure is 25,000 innocents only. I'm talking about the innocents, civilians. حقیقت اس سے بھی زیادہ ہے. وہ خون انہیں دکھتا نہیں ہے. جنہوں نے چھاتیوں پہ گولی کھائی for the idea of democracy, for the idea of India, for the idea of collective existence, وہ خون انہیں دکھتا نہیں ہے. یہ کب کی بات کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہوتا آ رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کشمیر کی مانگ کرنے کے لیے آپ الگ کشمیر چاہتے ہیں، الگاؤوادی ہیں اس لیے ایسی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ ہندوستان کے لیے گولی کھا رہے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ملیٹنٹس ہے، ٹیررسٹ ہے، کمبیٹنٹس ہے، جن کے ہاتھ میں بندوق ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سویلینز تھے، جن کو ادھر کی گولی نے مارا. جب ادھر کی گولی نے مارا تو کیوں مارا؟ کس وجہ سے مارا؟ کیونکہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. ہاں، کیونکہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. تو وہ آفیشیل فگر اگر 25,000 ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے. اگر وہ خون دیا ہے، وہ چڈی پہننے والوں نے خون نہیں دیا ہے، وہ کشمیریوں نے اس حقیقت کے لیے، اس آئیڈیا آف انڈیا کے لیے. اگر آج وہ چونکہ ان کی غرض صرف زمین سے ہے، لوگوں سے نہیں ہے. اگر کشمیر کی زمین آج ہندوستان کا حصہ ہے، اس میں سب سے بڑی قربانی ہے اور سب سے بڑی وجہ جو ہے کشمیری ہے. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. یہ بہت الگ پوائنٹ آف ویو ہے، اور شاید مجھے لگتا ہے اس بارے میں آپ سے کسی اور روز بحث بھی کی جائے گی اور بات بھی کی جائے گی. لیکن کشمیر پہ اتنا پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے دو وجوہات ہے. ایک پرائمری وجہ جو ہے جن کو شہید کیا گیا، جن کا قتل ہوا، اسیسینیشن ہوا، وہ ایک ریلیجس فگر ہے، گلوبل ریلیجس فگر ہے، جن کو جیورسپروڈنٹلی فالو کیا جاتا ہے ایک اچھی خاصی آبادی میں گلوبلی فار جیورسپروڈنس. آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
روزمرہ زندگی میں مجھے اسلام کے حوالے سے کسی چیز کا سوال آتا ہے کہ کیا کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں, ایکسپلینیشن میں نہیں جا رہا ہوں. قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے, حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے, میرا سوشل کنڈکٹ کیسا ہونا چاہیے, میری ریلیجس اوبلیگیشنز جو ہے وہ مجھے پورا کیسے کرنی ہے. اس کے لیے جو لاز ڈرائیو ہوتے ہیں وہ جو ہے جورس نکالتے ہیں اس سطح کے علماء جنہیں مجتہد کہا جاتا ہے. تو ٹاپ کے اس وقت شیعہ ورلڈ میں شیعہ مسلمانوں کے لیے اس طرح کے دو ٹاپ کے جورس تھے, مجتہدین تھے جن کو فالو کیا جاتا تھا فار پیورلی ریلیجس اسپریچول پرپسز. آیت اللہ سیستانی عراق میں اور آیت اللہ خامنئی ایران میں. اور آیت اللہ خامنئی کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے, ان آیت اللہ سیستانی سے بھی زیادہ فالوئنگ ہے کشمیر میں, کیونکہ ان کو فالو کرتے تھے, ان کے مقلد تھے, ان کو فالو کرتے تھے. اور ان کے پاس ایک ملک بھی ہے, سیستانی صاحب جو ہیں وہ سپریم لیڈر نہیں ہے. بالکل, وہ سپریم لیڈر نہیں ہے. تو ایک ریلیجس کنیکٹ ان کے ساتھ پہلے سے ہی ہے, اسپریچول لیڈرشپ ان سے لیتے ہیں, ایک اسپریچول لیڈرشپ ہے ان کے لیے. تو وہ ایک سینٹیمنٹ جو ہے آپ یہ تصور کیجئے کہ کل کو, اب حالانکہ کرسچن ورلڈ میں اس طرح کا اب رہا نہیں ہے, مگر جتنے بھی کیتھولک ہے, آرتھوڈاکس ہے, اگر پوپ کو اسی طرح کے حادثے میں اگر مارا جائے تو ہاؤ وڈ دی لیکن کرسچنز یہ میرا ریئیکٹ. اگلا سوال ہونے والا تھا کہ پوپ سے جو ان کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے, اسلام میں تو کسی پوپ کا کوئی تصور نہیں ہے, کسی شنکراچاریہ کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے, وہ تو سیدھے بندے اور خدا کا رشتہ ہے. تو پھر اس میں بیچ میں آیت اللہ کہاں سے آئے؟ دیر آر ٹو تھنگس. جو آپ کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا اور اللہ کا رابطہ آپ کا اپنا ہے, پرسنل ہے. مگر کچھ چیزیں, کچھ ڈیوٹیز ہے قرآن میں جو آپ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پریکٹیکلی آپ کو پریکٹس میں یہ چیزیں کرنی ہے. ڈیوٹی نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے آپ کو, اسی طرح کی جو ڈیوٹیز ہے, حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے, خمس دینا ہے, یا اس طرح. وہ کس طرح سے ایکسپلینیشن قرآن میں نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے, آپ مجھے بتائیے نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ قرآن میں نہیں ہے. آپ نماز پڑھے یا نہ پڑھے وہ آپ کے بیچ میں, اللہ تعالیٰ کے بیچ میں نہیں ہے, وہ اس سے کوئی کسی کو غرض نہیں ہے. دیٹ از ایٹ اٹس اون پلیس. مگر اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تب ان کی ضرورت پڑتی ہے. آپ پڑھنا چاہے نہیں پڑھنا چاہے ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کو ماننا چاہے نہیں ماننا چاہے ان کی ضرورت نہیں ہے. مگر ہاں, اگر قرآن میں کچھ ڈیوٹیز ہے, اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, میں نماز پڑھوں, کیسے پڑھوں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھیے. اب یہ نہیں لکھا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے. لیکن اگر اس کے لیے جو ڈیٹیلز مجھے لیڈر ہیں جی, تو ان کے پاس پھر پالیٹکس کیوں نہیں چاہیے, پولیٹیکل پاور کیوں چاہیے؟ اٹ از اے پولیٹیکل تھیوری جو آیت اللہ خمینی نے, ان سے پہلے جو امام خمینی کے نام سے جو مشہور ہے, آیت اللہ خمینی نے یہ جو ریولیوشن لایا. حالانکہ اس کے لیے, اس ریولیوشن کے لیے پہلے ہی گراؤنڈ تھا, بہت سارے فورسز, آئیڈیالوجیز ایران میں کام کر رہی تھی, ریولیوشن کے لیے کوشش کر رہی تھی, مگر آخر میں وہ ایک امبریلا کے نیچے آئے اور ان کو لگا کہ یہ فادرلی فگر ہے جو اس سارے ریولیوشن کو کنسالیڈیٹ کرے گا اور گائیڈ کرے گا. دین ہی کیم اپ ود اے تھیوری, پولیٹیکل تھیوری, کہ ویسٹ ہم نے ڈیموکریسی بھی دیکھی, پھر ٹاپل کیا گیا, کو کیا گیا. ویسٹ نے اپنے ٹائپ کا سیکولرزم وغیرہ بتایا, وہ دیٹ ٹرانسلیٹس انٹو مونارکی وغیرہ. یہ سارا اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. الگ الگ چیپٹرز تھے ایران میں, جتنے بھی سسٹمز آف گورننس ہے نا, کوشش ہو چکی ہے, وہ ہو چکی تھی. دین ہی کیم اپ ود اے تھیوری کہ شیعت میں ایک چیز ہے کہ گورننس کا حق, حکومت کرنے کا حق صرف امام کا ہوتا ہے, بیکاز ہی از انفالبل, اس سے خطا نہیں ہو سکتی ہے. تو ایک زمانہ رہ چکا ہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آتے, لیٹس سٹ سائلنٹ اور دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ واپس آتے, جب بھی ان کا ظہور ہوتا ہے, ہی ٹیکس اے کال اینڈ وی فالو دیٹ. امام خمینی نے ہی ٹوک اے کال, ہی سیڈ ٹھیک ہے تب تک انتظار کرنا ٹھیک ہے, مگر لوگوں کے ساتھ جو اس وقت تک ہو رہا ہے, جو یہ سسٹمز, پولیٹیکل سسٹمز آ رہے ہیں, یہ سب کچھ جو سسٹم آف گورننس آ رہی ہے, یہ زیادتی کر رہی ہے لوگوں کے ساتھ. دین ہی کیم اپ ود اے تھیوری کہ جب تک امام نہیں آتے ہیں, آئی ایم ٹاکنگ پیورلی اباؤٹ دی شیعہ پولیٹیکل ویو, یہ کہاں سے آیا, لمیٹڈ ایران کے پوائنٹ لمیٹڈ, ہاں, ٹو ایرانز پوائنٹ آف ویو. انہوں نے کہا کہ ان کی تھیوری تھی ولایت الفقیہ. یہ جو جورسٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے, اگر اس طرح کا جورسٹ ہو اور وہ مورلی اپرائٹ ہو اینڈ ہی ہیز گڈ نالج آف ریلیجن اینڈ اٹس لاز اینڈ ہی از پولیٹیکلی ساؤنڈ, تو جب تک وہ نہیں آتے ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ حکومت چلائی جائے, یہ ٹاپ پہ رہے
اور ڈیموکریسی پھر رہے لوگ جو ہے پریزیڈنٹ ایک وغیرہ. طرح کی ڈیوائن پاور جیسی کوئی بات نظر آتی ہے کہ ایک ڈیوائن کوئی شکتی دی گئی ہے، لیکن یہاں پہ ایک دوسرا سوال آ جاتا ہے. ہاں یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے ایسا، ان کا بھی آرگومنٹ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک سوال In اور آ absence جاتا of ہے. divine ہاں. power, the jurists, those who are religiously well educated, they should take charge of لیکن ایک governance. سوال یہ یہاں ہی آ جاتا ہے ان کے لیے ہے، جی میں ہاں جنرلی بالکل. ہمارے لیے تو بات جیسے لکھنؤ میں پروٹیسٹ ہوا، جی مراد آباد میں بھی ہوا، اس کے علاوہ حیدرآباد میں بھی ہوا، کشمیر میں سب سے زیادہ ہوا. تو کہا جاتا ہے کہ بھائی بھارت کا مسلمان ہندوستان میں کہتا ہے ہمیں سیکولر لبرل ڈیموکریسی چاہیے، ہم مائنورٹی ہیں ہمیں ادھیکار چاہیے، ہم مائنورٹی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں جو ہے اپنا مکھیہ منتری بھی چاہیے. لیکن باقی ملکوں میں جا کے اسلامک رول کے لیے واہ واہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھئی ان کی ڈیوائن پاور بھی ٹھیک ہے، ان کا اسپرچول لیڈر بھی ٹھیک ہے، ان کے لیے سپریم لیڈر جو کہ ان الیکٹڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو ایت اللہ علی خامنئی جو ہمارے بیچ ابھی نہیں ہے. لیکن یہ ایک بہت واجب سا سوال بنتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایک طرح کا دوہرا پن ہے کہ ہمیں وہاں اسلامک رول چاہیے لیکن یہاں ہم سیکولر لبرل کانسٹیٹیوشنل بننا چاہتے ہیں. اٹس دا وے وی لک ایٹ اٹ. ایسا ہے نہیں، اور کہیں پہ شاید اس طرح کا ایلیمنٹ ہو بھی، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آئی بلیو ان اٹ کہ اس پولیٹیکل تھیوری کو لوکلائز کر کے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایلیمنٹ ہے ایسا کہ اٹس ناٹ اے بلینکٹ تھیوری جو ہر جگہ پہ لاگو ہو سکتی ہے. نمبر ون، جو یہ ریئیکشن آپ دیکھتے ہوئے، اٹس ناٹ پیورلی فار دیئر گورننس. ان کی گورنمنٹ کیا ہے، ان کی گورننس کیسی ہے، اٹس ناٹ پیورلی فار دیٹ. جو ایران میں کچھ پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، آپ نے کب ریئیکشن دیکھا کشمیر میں، لکھنؤ میں، کہیں وہ پہ اس گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ بھی نہیں دیکھا. دیٹس دیئر انٹرنل میٹر. وہ اپنے گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے، وہ کر بھی سکتے. ان کے سپورٹ میں نہیں ہوا کوئی پروٹیسٹ، نہیں ہوا نا کوئی، نہ گورنمنٹ کے سپورٹ میں ہوا، نہ پروٹیسٹر کے سپورٹ میں ہوا. جب اس طرح کا آپ نے ریئیکشن جو ہے دیکھا، اٹ از دس ریئیکشن از ریئیکشن ٹو دی ایگریشن آف امریکہ اینڈ اسرائیل. اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا، اس کا کوئی ویلیڈیشن نہیں ہے، یا اس بات کو اپروو نہیں کرتا بھارت کا مسلمان کہ ایران میں کیا سسٹم ہے، نہیں کرتا. اس کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایران کے لوگ کیسے اپنے گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، گورنمنٹ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے، ایران کے لوگوں کا حق ہے ٹو ہیو دیئر سے. وی بلیو ان دیٹ. اٹس فار دا گورنمنٹ ٹو ڈیل ود دیم. جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ ہمارے ساتھ ڈیل کرے انڈیا میں، وی بلیو دا گورنمنٹ آف ایران اور اینی ویئر ایلس they should deal with their people accordingly. مگر یہ جو ریئیکشن ہے، it's beyond that. It is something which is a global question. اس میں غازہ بھی آ جاتا ہے، فلسطین بھی آ جاتا ہے، اس میں پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ بھئی دیکھیے مسلمان کا دل تو صرف امہ کے لیے روتا ہے. بھئی امت کے لیے روتے ہیں یہ تو پھر ودیشی لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور بھارت کے نہیں. یہ سوال بار بار سے آتا ہے. خدا کرے کہ ہندوستان میں اس طرح کا کبھی نہ ہو، ابھی تک نہیں ہوا ہے. آپ اسی طرح کا ریئیکشن دیکھتے ہیں. یہاں پہ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. امریکہ ہمارے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کرتا ہندوستان میں. اب جس طرح سے مودی جی نے اس ہندوستان کو بنایا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیورلی وہاں کے سسٹم کا اپروول نہیں ہے، یہ کوئی وہاں کے سسٹم کا اپروول وہاں کا سٹیزن دے گا، ہمیں اس کے ساتھ کوئی لینا. یہ آپ کہہ رہے ہیں پیورلی جو اگریشن ہوا، جو ایگریشن ہوا، جو مورل سٹینڈ اس سسٹم نے لیا اور اس کے لیڈرز نے لیا، جن کو ہم ریلیجیسلی وی لک اپ ٹو دیم. They take a moral stand globally in international politics. They have put their not only state, entire country at stake for a cause which we see as a just cause. فلسطین کا کاز جو ہے، غازہ کا کاز جو ہے، غازہ از فلسطین. یہ ہماری غلطی ہے، ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں دو چیزوں کو. اسی طرح سے جو اس مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جو کولونیل پروجیکٹ چل رہا ہے، we see their reaction to that. They stand up to that power. انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا. لوگ کہتے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے. اب بھائی جان بھی نہیں بچی، کمانڈرز نہیں بچے، کون سا بینیفٹ؟ یہ بتائیے پھر وہی بات پلٹ کے آ جاتی ہے. اور اس کڑی میں یہ آخری سوال ہوگا میرا کہ پھر وہی الزام تو صحیح ہوا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے دل دھڑکتا ہے، کیا ہے وہ ہندوستانی ہو یا پھر سے وہی سوال میں اسی طرح سے ایران کہوں گا. جب گاندھی جی اسی کاز کے لیے اسی پیٹرن پہ کھڑے ہوئے، کہ اب یہ مسلمان، ہندوستان کا مسلمان ان کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا اور خون نہیں دیا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا کاز، دا پرپز، واٹ از دا ڈرائیونگ فیکٹر. وہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے. مذہب بھی آپ کو الٹیمیٹلی یہ کہتا ہے یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار جسٹس. اگر مذہب بھی کوئی مذہب کی آڑ میں جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس ڈینائی کرتا ہے، اس کو انکروچ کرتا ہے، ویل اسٹینڈ اگینسٹ تو دیم. وینزویلا کے راشٹرپتی ان کی پتنی کو کڈنیپ کر لیا گیا، کوئی سڑک پہ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ہر جگہ پہ اس کے خلاف ہر جگہ پہ اس کے آپ دیکھ لیجیے بات ہوئی کیوں نہیں ہوئی، اور قتل و غارت تو نہیں ہوئی نا وہاں پہ. آپ
آپ دیکھیے 150 سے بھی زیادہ بچیوں کو کا قتل ہوا، ملک کے سربراہ کا قتل ہوا، اس ملک کے سربراہ کے ساتھ دوسروں کی ریلیشن شپ جو ہے وہ ریلیجیسلی بھی کنیکٹڈ ہے۔ وینیزویلا میں جب ہوا ہر جگہ بات ہوئی اس کے خلاف، آن لائن آپ دیکھ لیجئے بات ہوئی، جہاں پہ بھی لوگوں نے بات ہوئی، مگر دی انٹینسٹی اباؤٹ دی ایرانز کیس از مچ ہائر، اس میں ریئیکشن ہونا اب میں آگے بڑھ جاتی ہوں اس ڈبیٹ میں اور ایران جنگ پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسے ویکتی کے طور پر جس کے فور فادرز اینسسٹرز آپ کے ایران سے آئے، ایرانی خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، میں اس ملک کا باشندہ ہوں، تو ہندوستانی خون ہے، اس ملک کے لوگوں کا جو ہے خون ہے، اس ملک کے لوگوں کا جذبہ ہے، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ آئی آئیڈینٹیفائی مائی سیلف، میں اس ملک کا حصہ ہوں۔ میرے انسسٹرز 600 سال پہلے کہیں سے آئے ہیں، مگر ایک خون جو ہے وہ آج تک رگوں میں دوڑتا آ رہا ہے ایران سے، اگر آپ جو کہے وہ الگ الگ نسوں میں میرے خیال سے الگ الگ طرح کا وہ خون یہ دوڑ ہے رہا کہ ہے۔ ہاں وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دین کی خدمت کی ہے، اینڈ وی بلیو ان دیٹ ریلیجن، وی بلیو ان دا ڈگنیٹی، جو ہیومن ڈگنیٹی ہے اس ریلیجن میں، اس ڈگنیٹی میں ہم یقین رکھتے ہیں، اس کا احترام ہے، چاہے وہ خدمت ایران میں ہوتی ہو، چاہے وہ عراق میں ہوتی ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ وی آئیڈینٹیفائی ود دا کنٹینیوٹی آف دیٹ ریلیجیس ڈیوٹیز اور ریلیجیس سروسز دیٹ مائی اینسسٹرز ابھی اس جنگ کی کا جو اسٹیٹس ہے، ابھی اسے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی 2 ہفتے سے زیادہ گزر چکا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے میں نے کہا بالکل اکیلے پڑتے نظر آ رہے ہیں، نیٹو تک کے ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہم نہیں بھیجیں گے اپنے جہاز، یا کوئی بھی مدد ان کو نہیں مل پا رہی ہے، لیکن ایران کا تو ہر روز نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، ایک نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں نے ابھی پڑھی کہ اس میں جو سعودی کنگ ہوا کرتے تھے، جن کا ایک ڈاکٹرن یہ تھا کہ سانپ کا سر کچل دو، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ایران کو کمزور کیا جائے، اس ڈاکٹرن کو دوبارہ اپنانے کی ہدایت اور ایک یہ سفارش دی جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ حملے اب بڑھ جائیں۔ ممکن ہے، اور انڈیکیشنز ویسی ہے کہ یہ جنگ اور زیادہ بڑھے گی اور زیادہ انٹینسٹی اس میں ہوگی۔ جس طرح سے ایران واپس جواب دے رہا ہے اور جس طرح سے وہ گیلونائز ہوئے ہیں، وہ پاپولیشن یونائٹ ہوئی ہے انڈر دی فلیگ اور ایک کاز کے لیے، تو امید وہی ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرے اور جیو پولیٹیکلی جتنے بھی ہم خیال ممالک ہے وہ ساتھ دینا شروع کرے، اور الٹیمیٹلی یہ سب رک جائے اور پھر بات جو ہے وہ پیس کی ہو، جنگ وغیرہ ختم ہو۔ ایک چیز سرٹن ہے کہ سٹرائکس کب ختم ہوگی یہ امریکہ اب ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، جس طرح سے ایران نے سب کچھ داؤ پہ لگایا ہے، اب آئی ڈونٹ سی کہ اب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار۔ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے سب کچھ انہوں نے اپنی زندگی ہی داؤ پہ لگا دی، اپنے سانسیں ہی نہیں ہے تو کیا بچے گا؟ لیکن میں آپ سے 2 چیزیں سمجھنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو ایک ہے ڈومیننٹ تھاٹ ہے کہ یہ پتہ تھا آیت اللہ علی خامنئی کو کہ ان کی زندگی کی، ان کی جان کے دشمن ہیں، اور واقعی ان کو بہت ہی ریئل ٹرمز میں مارا جا سکتا تھا۔ کیا انہوں نے اپنی شہادت دی یہ جانتے ہوئے کہ انہیں مارا جا سکتا ہے؟ جہاں سے میں دیکھ پاتا ہوں، ہاں، انہوں نے اپنی شہادت دی ٹو ٹرن دا ٹیبلز، اور وہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، اور ان کے لیے دیکھیے یہ پھر وہی ریلیجس اینگل میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے امام حسین کو پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے کربلا کو پڑھنا ضروری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو سبق ملا ہے اس کو پڑھنا ضروری ہے، جہاں پہ موت جو ہے وہ چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ اگر موت جو ہے آپ کو کسی صحیح کام سے روکتی ہے، ٹرمپ آپ کو موت سے ڈراتا ہو، اس اسکول میں وہ بات چھوٹی پڑ جاتی ہے، موت سے پھر بازی پلٹائی جاتی ہے۔ امام حسین از دا بیسٹ ایگزامپل۔ وہ جب کربلا میں عاشور کے دن ان کے لیے یہی سچویشن تھی، وہ جانتے تھے کہ اب ان کی جان تو بچے گی نہیں۔ ود ہز مارٹیریل انہوں نے اپنی شہادت سے سارا پاسا ہی پلٹ دیا۔ آج ہسٹری از مورل وکٹری امام حسین کی تھی، اور اپیرنٹ وکٹری شاید اس وقت یزید کی تھی، مگر مورل وکٹری جو ہے امام حسین کی تھی۔ انہوں نے جس کاز کے لیے، جن اصولوں کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے، اپنے خون سے ان اصولوں کو زندہ رکھا۔ لیکن دوسری چیز جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ چلیے آیت اللہ علی خامنئی نے ایسا کیا، پہلی بات تو ان کا پریوار بھی وہاں موجود تھا، چھوٹے بچی بھی اس میں گئی، ان کے کئی فیملی کے لوگ بھی، لیکن جو ابھی ہم ایران کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 ہفتے سے، کوئی اور ملک ہوتا، کوئی بھی ملک ہوتا، چاہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، انگلینڈ ہوتا، تو اس میں جب پہلے ہی دن آپ نے جنگ کے پہلے گھنٹے میں آپ نے ہیڈ آف اسٹیٹ کا سر اتار لیا،
اس کا قتل کر دیا تو پورے ملک کی ایک طرح سے موت کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ اب اس ملک میں کیا بچا ہے. لیکن جنگ تو یہاں سے شروع ہوئی جہاں سے یہ قتل ہوا. تو اس فلسفی کو اور اس تھاٹ پروسیس کو کیسے سمجھیں گے؟ کیوں ان کے قتل کے بعد ایرانی لوگ سڑکوں پر اترے؟ اور ایسا لگتا ہے کئی بار ریلیوں میں ہم نے خود یہ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز جاری ہو رہے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے، کہ ادھر بمباری ہو رہی ہے، ادھر لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، حسن حسین کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو شہادت کا پورا کانسیپٹ ہے اور یہ جو کربلا کا پورا کانسیپٹ ہے، اس کو ماڈرن ورلڈ میں کیسے سمجھا جائے گا؟ آج کے جو 21ویں صدی کے جو انسان ہیں جو اس ماڈرن ورلڈ میں جی رہے ہیں، وہ کربلا اور اس پوری شہادت کے کانسیپٹ کو لے کے کیسے جیتے ہیں؟ تو یہ اٹس اباؤٹ what you stand for and what you believe in. آپ کس چیز میں یقین رکھتے ہو اور آپ کس چیز کے لیے کھڑے ہیں. اگر آپ کے لیے رائٹس، آپ کے لیے ڈگنیٹی، آپ کے لیے جسٹس، آپ کے لیے ایکویلٹی امپورٹنٹ ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اگر آپ کے لیے آپ کی جان امپورٹنٹ ہے، باقی سب کچھ روندا جائے، صرف آپ کا فائدہ امپورٹنٹ ہے، تو آپ پھر رائٹس، ڈگنیٹی، جسٹس، ایکویلٹی سب کو، پرنسپلس کو قربان کریں گے اپنی جان بچانے کے لیے. اور تھرو آؤٹ ہسٹری ایسا ہوا ہے. اٹس ناٹ ایلین ٹو دس لینڈ. ہندوستان کے لیے بھگت سنگھ نے کس لیے جان دی؟ وہ کس لیے سولی پہ چڑھا؟ کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے لیے موت ہے جو انہوں نے کی؟ مگر ان کی موت سے ہوا کیا؟ ان کی موت سے وہ حقیقت زندہ رہی، جس حقیقت کے سامنے انہیں لگا کہ میری جان چھوٹی ہے، اور وہ حقیقت پھر مینیفیسٹ ہوئی. آج ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج ہم سبھی اگر اس طرح کے لوگوں نے خود کو اس آئیڈیا سے چھوٹا نہیں کیا ہوتا اور جان نہیں دی ہوتی، ان کو مجبور کیا گیا، وہ ہم نے خوشی سے جان نہیں دی، اور ان کے سامنے سرکمسٹانسز ویسے رکھے گئے، تو اس طرح کے سرکمسٹانسز میں دین دے چوز بٹوین ٹو. یا تو انہوں نے برٹش کے سامنے سرنڈر کیا ہوتا، جو بھی آپ کہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میری جان بچنی چاہیے. اور اگر اس طرح کے لوگوں نے وہ سب نہیں کیا ہوتا، آج ہم آپ سبھی آزاد نہیں ہوتے. آج یہ چڑی پہن کے لوگ جو ہے سڑکوں پہ ہلا گلا نہیں کر رہے ہوتے. بالکل آخری سوال بالکل کہ ورلڈ آرڈر جو ہے اسے آپ کیسے بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اس جنگ کا جو بھی انجام ہو سکتا ہے کبھی اس کا کوئی فارمل یہ ڈکلیریشن ہی نہ ہو کہ یہ جنگ اب اتنے بجے اس تاریخ کو ختم ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے فیز آؤٹ ہو جائے، پھر واپس ہم اسی دنیا میں چلے جائیں. تو مجھے دو چیزیں جاننی ہیں اس سوال میں کہ آپ جو نیا ورلڈ آرڈر کوئی ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دوسری بات اس میں بھارت کی جگہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ورلڈ آرڈر چینج ہوگا اس جنگ کے بعد، اینڈ اٹ ڈپینڈس آن دی آؤٹ کم آف اٹ. دونوں صورتوں میں چینج ہوگا. اگر ایران if it is able to withstand this aggression، اور اس کے بعد وہ یہ سروائیو کر پاتا ہے ایران، اور ہماری امید ہے کہ وہ سروائیو کر پائے، تو اس ہیجمنی پہ جو ہے وہ ایک سوال اٹھے گا. امیجیٹلی جو ہے مڈل ایسٹ اور یہ جو گلف کی کنٹریز ہے، اور جو گلف آف ہارموز، اسٹریٹ آف ہارموز کے آس پاس جو کنٹریز ہے، وہ اپنی سیکیورٹی تھیوری کو چینج کریں گے، وہ ڈاکٹرن کو چینج، ڈیفنس ڈاکٹرن کو چینج کریں گے، وہ اکنامک تھیوری کو چینج کریں گے. ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جس بہادر کو انہوں نے رکھا ہے چوکیداری کرنے کے لیے، وہ چوکیداری چور ہے اور وہ مضبوط بھی نہیں ہے. تو دے ول ہیو ٹو ری ڈیزائن دیئر ڈاکٹرن، ان کو کیسے رہنا ہے. انڈیا کے حوالے سے بہت بڑا سوال ہے یہ ہمارے لیے پینفل کویشچن ہے. جو یہ جنگ ہو رہی ہے، جو وینیزویلا میں ہو رہا ہے، اور یہ جو گلوبلی اس وقت ہو رہا ہے، اس کے سینٹر میں ایک بہت بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یہ سب کچھ زائنسٹ رجیم کے ڈکٹیشن پہ ہو رہا ہے، اور ہم کیوں اس میں کنزیوم ہو رہے ہیں؟ امریکہ ہو جائے کنزیوم، ایپسٹین فائلز ہے جو بھی ہے وہ کنزیوم ہو جائے، وہی ڈائریکشن لے جو اسرائیل چاہتا ہے. ہم کیوں لے رہے ہیں؟ ہم نے امپیریلزم کے خلاف لڑا ہے، ہم نے کولونیلزم کے خلاف لڑا ہے. یہ سارا کولونیل پروجیکٹ ہے. ہم کولونیل پروجیکٹ کے پارٹ کیوں بن رہے ہیں؟ وی ور لیڈرز آف نان الائنڈ فری ورلڈ، وی ایسپائرڈ اے نان الائنڈ فری ورلڈ. ہماری فورن پالیسی، ہماری ڈیفنس پالیسی ہماری اپنی انڈیجینس ہوگی، اپنی خواہش کے مطابق ہوگی. ہم وہ سرنڈر کیوں کر رہے ہیں؟ Unfortunately, we have fallen on the side of Israel, and we have fallen on the side of America to the level کہ جہاں پہ ڈکٹیشن ہوتی ہے. China is on our border, Pakistan is on our border. یہ ساری کنٹری جو ہے that's on our border. And now ایک اور چیز سب سے بڑی جو ہمیں ریئلائز ہوئی،
جن کے ساتھ ہم دور ہو رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم دشمنی بنا رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ دوستی بنانے کے لیے ہماری انرجی ساری وہیں سے آتی ہے. سو اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ بارڈرس، اٹس ناؤ اباؤٹ دی انرجی، دی انفلو آف انرجی اینڈ آور سروائیول. تو اس کا جواب ہمیں تو دیکھنا نئے ہے. سرے سے ہمیں دنیا دیکھنی ہوگی اور نئے سرے سے دنیا بھی ہمیں دیکھے گی، کیونکہ دنیا اس بھی پورے ہمیں کرائسس دیکھے میں جو ہمارا لیڈرشپ ہے بالکل. اور دا لیک آف اٹ وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. بہت بہت بالکل. شکریہ روح اللہ مہدی صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے آپ لیے. کا بھی بہت بہت شکریہ.